علیکم، ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمل۔ رات نہ جانے کس پہر بارش شروع ہوئی تھی کہ جب صبح طلوع ہوئی تو موسم خوشگوار اور ابر آلود تھا۔ زمر نے کروٹ بدلی، نیند ٹوٹی تو آنکھیں کھولیں۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا گھڑی پہن رہا تھا۔ کھڑکی سے روشنی اندر چھن چھن کر آ رہی تھی۔ زمر کی آنکھیں بدستور جل رہی تھیں۔ اسی طرح کروٹ کے بل لیٹے لحاف گردن تک تانے ہلکا سا پکارا، فارس! وہ چونک کر مڑا۔ راؤنڈ نیک کی شرٹ میں ملبوس وہ گھڑی کی اسٹریپ بند کرتے آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بہتر۔ وہ رکی، آواز خراب گلے جیسی تھی۔ تمہیں کیسے پتا تھا مجھے استھما ہے؟ مجھے آپ کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے، اس لیے۔ اسٹریپ کا بکل بند کرتے ہوئے وہ اس کے سرہانے آ کھڑا ہوا۔ کیا کل کچھ ہوا تھا؟ آپ صرف استھما کی وجہ سے ایسے نہیں رویا کرتی۔ زمر نے تھوک نگلا، ذرا سا بدک مسکرائی۔ مجھے سعدی یاد آ رہا تھا اور میں اس سے 4 سال تک تعلق نہ رکھنے پر گلٹی تھی۔ اب بھی میں بہت بہت گلٹی ہوں فارس۔ گلا پھر سے رندھا۔ واپس وہ مل جائے گا، میں اسے ڈھونڈ لوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ پھر گھڑی دیکھی، میں چلتا ہوں، آپ آرام کیجیے گا۔ تم مجھے آپ کیوں کہتے ہو؟ اسے عجیب وقت پہ عجیب سوال یاد آ رہے تھے۔ فارس نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ اور فارس غازی تو اکثر ایسی باتیں کیا کرتا تھا، لیکن آج سے پہلے اتنا درد نہیں ہوا تھا۔ زمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ کل رات کے لیے شکریہ۔ اس نے محض سر کو خم دیا اور مڑ گیا، مگر جاتے جاتے اس نے ایک دفعہ پھر زمر کو غور سے دیکھا تھا۔ کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ، کچھ بدل گیا ہے، لیکن کیا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ چند گھنٹے مزید گزرے تو وہ تھکے تھکے قدموں سے چلتی سیڑھیاں اترتی دکھائی دی۔ بڑے ابا کے کمرے سے ملحقہ اسٹڈی کا دروازہ کھلا تھا۔ نیچے کشن رکھے نیم دراز حنین نظر آ رہی تھی۔ وہ ادھر آئی، دروازہ بند کیا اور کاؤچ پہ آ بیٹھی۔ دونوں نے خالی ویران نظروں کا تبادلہ کیا۔ میں نے پین سے وہ فلم مٹا دی ہے اور اس کو 7 مختلف جگہوں اور CDs میں ڈال کر محفوظ کر دیا ہے۔ آپ کیسی ہیں؟ تم کیسی ہو؟ حنا نے شانے اچکائے۔ میں شاکڈ ہوں۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ زمر اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی اور حنا چھت کو۔ میں شروع میں فارس کو اچھا سمجھتی تھی، مگر پھر میری فیلنگز بدل گئیں۔ میں شروع میں ہاشم کو برا سمجھتی تھی، مگر پھر میری فیلنگز بدل گئیں۔ زمر نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ میں نے اس پہ بالکل اعتبار نہیں کیا۔ میں نے اسی پہ اعتبار کیا، حنین چھت کو دیکھتے مکانکی انداز میں بولی تھی۔ میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی حنا، میں صرف اسی کو سنتی رہی۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ ایسا نکلے گا حنین، مجھے بھی نہیں پتا تھا وہ ایسا نکلے گا۔ میں نے اس کا یقین کیوں نہیں کیا حنا، میں نے اس کا یقین کیوں کیا پھپھو؟ پھر حنین نے نگاہوں کا رخ اس کی طرف پھیرا اور یاسیت سے اس کو دیکھا، جو رات والے ملگجے لباس میں اداس سی کاؤچ پہ بیٹھی تھی۔ ناک کی نت کی چمک ماند تھی۔ حنین کو احساس ہوا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کا عکس تھیں، مرر امیج، جو ہو بہو ایک سا ہونے کے باوجود دائیں بائیں سے الٹا ہوتا ہے۔ فارس ماموں نے کیا کہا جب آپ نے ان کو بتایا؟ زمر نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا، بولی کچھ نہیں۔ حنین ایک دم اٹھی، سوگ جیسے ٹوٹا۔ او گاڈ، آپ نے ان کو نہیں بتایا؟ میں اس کو نہیں بتاؤں گی، کیا مجھے بتانا چاہیے؟ حنین بالکل چپ ہو گئی۔ ماموں ہاشم کو گولی مار دیں گے، وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں، لیکن اس ویڈیو سے وہ سمجھ جائیں گے کہ سعدی بھائی کارداز کے ہی پاس ہے، اور وہ اس دفعہ صرف ان کو ایکسپوز کرنے یا مالی نقصان پہ بس نہیں کرے گا، وہ ان کی جان لے لے گا۔ میں ساری رات سوچتی رہی ہوں حنین، یہ ڈاکٹر ایمن یا نیاز بیگ یا جسٹس سکندر نہیں ہے، یہ ہاشم کاردار ہے۔ فارس کا اس سے تعلق ہے، وہ پاگل ہو جائے گا اور سب خراب ہو جائے گا۔ اس کا دل اسے کنٹرول کرنے لگے گا، وہ ایسے میں وہ غلطی کر بیٹھے گا۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ سعدی نے کہا تھا مجھے اسے ہاشم پہ شک ہے، میں نے کیوں اس کی بات نہیں سنی؟ میں نے فارس کی زندگی برباد کر دی حنا۔ حنین اس کے قریب آئی، اس کے قدموں میں بیٹھے اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے۔ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، انہوں نے ہر چیز بہترین طریقے سے پلان کی تھی۔ آپ نے اپنی صحت کھوئی تھی، آپ کے ابا کو فالج ہو گیا تھا، آپ اور کیا کرتی؟ زمر نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے اس کی بات سننی چاہیے تھی۔ آپ نے سنی تھی، پھر اپنی گواہی بھی واپس لے لی تھی۔ آپ نے ان کو جیل نہیں بھیجا، یہ سب کرنل خاور اور ہاشم کاردار نے کیا ہے۔ میری طرح خود کو الزام دے کر مایوسی کا شکار مت ہوں۔ مجھے دیکھیں۔ بے چارگی سے شانے اچکائے۔ مجھے لگتا تھا میں بہت روؤں گی، مگر میں نہیں روئی۔ میرے اندر کی آگ میرے آنسوؤں کو سکھا چکی ہے۔ مجھے ان سے انتقام لینا ہے۔ کل میں خنجر لے کر ان کے گھر گئی، سوچا جو سامنے آئے اس کو قتل کر دوں گی۔
پھر میں نے سوچا کہ ہم یوسف خاندان، ہم ان سے ہر دفعہ کیوں ہار جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم یوسف بن کے سوچتے ہیں، ہم کاردار بن کر نہیں سوچتے، اور سعدی کو واپس لانے کے لیے ہمیں کاردار بن کر سوچنا ہوگا۔ زمر نے اس بات میں سر ہلایا، نم آنکھیں رگڑی۔ ہم فارس کو ابھی کچھ نہیں بتائیں گے۔ کاردارز نے ہمارے ساتھ ناٹک کھیلا اتنے برس، اب اداکاری کرنے کی باری ہماری ہے، اور ہم سے اچھی اداکاری وہ کر نہیں سکتے۔ حنین انگارے ہوتی آنکھوں کے ساتھ مسکرائی۔ زمر بھی ہلکا سا مسکرائی۔ آپ فارس ماموں کو اتنا تو بتا سکتی ہیں نا کہ آپ کو ان کی بے گناہی پہ یقین ہے۔ زمر نے گہری سانس لی۔ حنین، میں بہت گلٹی ہوں، مجھے نہیں لگتا میں کبھی دوبارہ لا پریکٹس کر سکوں گی۔ میں نے اپنا اعتبار کھو دیا ہے، مجھے بہت افسوس ہے، لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں فارس کے قدموں میں گر کر معافی مانگوں گی تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر میں زمر یوسف ہوں تو میں سرنڈر نہیں کر سکتی۔ حنین نے اس بات میں سر ہلایا۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے۔ پھوپھو، ہم کیوں بیوقوف بن گئے؟ ہم تو اتنے جینیس لوگ تھے، اتنے سمارٹ، کاردارز کو پہلے ہی دن سے کیوں نہ پکڑ سکے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ حنین، آپ جتنے سمارٹ ہو جائیں، کوئی آپ سے زیادہ سمارٹ ہوتا ہے، اور کبھی آپ ان سے زیادہ سمارٹ ہوتے ہیں۔ ہم بیوقوف نہیں تھے، ہم صرف انسان تھے، ہم خدا نہیں تھے۔ ہم دلوں کے حال نہیں جان سکتے۔ وہ ہمارے اتنے اچھے، اتنے مینرڈ اور ملنسار سے رشتہ دار تھے۔ رشتہ داروں پہ کون شک کرتا ہے نا؟ فی الحال ہمیں ان سے زیادہ سمارٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری کمزوریاں ہیں تو ان کی بھی ہوں گی۔ ہم ان کمزوریوں کو ڈھونڈیں گے اور ہاشم کو ایسی سزا دیں گے کہ دوبارہ وہ کسی کے ساتھ وہ نہ کر سکے جو ہمارے ساتھ کیا۔ حنین ایک دم اٹھی۔ چاکلیٹ کھائیں گی؟ کچھ دیر بعد اس کمرے میں جھانکو تو ہنا پاؤں لمبے لمبے کیے کشن پہ لیٹی تھی، اور زمر اوپر صوفے پہ لیٹی تھی۔ دونوں اپنی اپنی چاکلیٹس کا ریپر کھول رہی تھیں۔ فرش پہ گولڈن گول چاکلیٹس کا یہ بڑا سا ڈبہ کھلا پڑا تھا، اور ارد گرد 10-20 گولڈن ریپر بکھرے تھے۔ آدھا ڈبہ ختم ہو چکا تھا۔ زمر نے ایک ریپر گول مروڑ کر نیچے اچھالا اور چاکلیٹ چباتے ہوئے ایک دم ہنسنے لگی۔ میں واقعی 4 سال پہلے ایک ریکارڈڈ کال سے بات کر رہی تھی، اور مجھے لگا میں فارس کی روح کو قتل جیسے جرم سے بچا رہی ہوں۔ حنین نے ہنستے ہنستے گردن پیچھے کو پھینکی، اور ہاشم اور اس کے بوٹوکس کی ماری ماں 22 مئی کی صبح ہمارے گھر آ کر بولے، ہمیں کیوں اطلاع نہیں دی؟ ہا ہا ہا۔ زمر ہنستی جا رہی تھی، اور ہم نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ حنین کے ہنستے ہنستے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ حنین کے ہنستے ہنستے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور میں ہاشم کو میسج کرتی رہی۔ وہ تو سارے میسج بھائی کو پڑھاتا ہوگا کہ دیکھو میں تمہاری بہن کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں۔ زمر بھی ہنستی جا رہی تھی، اور ہاشم میرے ہاسپٹل بلز پے کرتا ہے جیسے مجھ پر احسان کر رہا ہو۔ حنین کے ہنستے ہنستے بہتے آنسو رک گئے۔ باہر لاؤنج میں سیم منہ بسورے بیٹھا تھا۔ جو اندر چاکلیٹ کا ڈبہ کھایا جا رہا تھا وہ وہی تھا جو ہنا نے بہت پیار سے سیم کو برتھ ڈے پہ تحفے میں دیا تھا، اور آج اتنے ہی پیار سے اس کی الماری سے نکال لیا تھا۔ تبھی فارس اندر داخل ہوا۔ ابا کو سلام کر کے سیم کو پکارا، تمہاری پھپھو اٹھی تھی؟ ہاں، وہ اسٹڈی میں ہے حنین کے ساتھ۔ تم جلدی آ گئے بیٹا۔ ابا کو حیرت ہوئی۔ زمر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نہیں لے کر جاؤں گا تو وہ چیک اپ کے لیے نہیں جائیں گی۔ سیم نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ بالکل ٹھیک ہیں وہ، اور وہ کٹو بھی بالکل ٹھیک ہے۔ فارس نے غور سے اسے دیکھا اور ساتھ آ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ پھپھو کے دماغ کو کچھ ہو گیا ہے۔ تمہیں آج پتہ چلا؟ مگر صرف سوالیہ ابرو اٹھایا۔ میری ساری چاکلیٹس لے لی، اب اندر بیٹھی ہیں اور ہنستی جا رہی ہیں۔ میں ایک دفعہ اندر گیا تو وہ کٹو کہتی، باہر جاؤ، ہم اس وقت بہت دکھی ہیں۔ یار ماموں، دکھ میں دونوں میری ساری چاکلیٹس کھا گئی ہیں۔ فارس نے چھمبے سے بند دروازے کو دیکھا، پھر اٹھ کر دستک دی۔ ہنا نے دروازہ کھولا۔ جج والی ویڈیو مل گئی ہے ہمیں، دیکھیں اور آپ بھی انجوائے کریں۔ مسکراتے ہوئے پین اس کی طرف بڑھایا۔ فارس کی نظریں پیچھے صوفے پہ دراز زمر تک گئیں۔ وہ چاکلیٹ کھولتے ہوئے مسلسل ہنستی جا رہی تھی۔ استغفر اللہ، خفگی سے بڑبڑا کر پین لیے اوپر چلا گیا۔ یہ چند دن بعد کا واقعہ ہے۔ رات ہارون عبید کے گھر بھی ویسی سیاہ رات اتری تھی۔ ڈائننگ ہال میں لمبی سی میز کے گرد شاہانہ طرز کی اونچی کرسیاں رکھی تھیں۔ سربراہی کرسی پہ ہارون براجمان تھے اور دائیں ہاتھ بیٹھی جواہرات سے گفتگو کر رہے تھے۔ وہ رات کی مناسبت سے یہ سیاہ لباس میں ملبوس تھی۔ گردن میں سیاہ نگوں اور ہیروں سے جگمگاتے نیکلس پہ انگلی پھیرتی مسکرا کر ہارون کی بات کا جواب دے رہی تھی۔ جواہرات کے دائیں ہاتھ آبدار بیٹھی سر جھکائے چاولوں میں سست روی سے چمچ ہلا رہی تھی۔ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر جواہرات کو بھی دیکھتی۔
ان نگاہوں میں ناراضگی تھی، پوزیسو قسم کی ناراضگی۔ تبھی آبی کے موبائل پہ اب پیغام آیا، ڈاکٹر نوید آبدار 2 کیسز مزید آئے ہیں، آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق میں انٹرویوز ارینج کروا دوں؟ وہ ایک دم خوشی سے جی شیور لکھنے لگی۔ آبی، دفتن جواہرات نے مسکرا کر اسے دیکھا، تم اس روز ڈنر پہ نہیں آئی؟ ہاشم تمہارا پوچھ رہا تھا۔ آبی فوراً سنبھل گئی، ذرا سا مسکرائی۔ آپ کو پتہ ہے میں پارٹیز اور ڈنر پہ نہیں آیا کرتی، میں ہاشم سے معذرت کر لوں گی۔ اتنے سال بعد دوبارہ سے شہر موو کرنا تمہیں مشکل تو نہیں ہوئی؟ آبدار نے شانے اچکائے۔ مجھے سارے شہر اچھے لگتے ہیں، کراچی میں چند سال رہنے سے وہ بھی اچھا لگنے لگ گیا تھا۔ ہاشم میری کالز کا جواب نہیں دے رہا جواہرات، ہارون نے گلہ کیا۔ وہ جب سے واپس آیا اپسیٹ ہے، تم کچھ دن کے لیے میرے بیٹے کو تنگ نہ کرو تو اچھا ہے ہارون۔ اور اس بات پہ فارمل سا کہکا بلند ہوا۔ آبی جبراً مسکرائی اور سر جھکائے منہ میں کچھ بڑبڑائی۔ دفتن نظر سرکے کی بوتل پہ پڑی، سرمئی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ احتیاط سے ان کو دیکھا۔ جواہرات ہارون کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور یہ چائنیز کمپنی کا کیا مقصد ہے؟ ہاشم اور تم کن کاموں میں لگے ہو؟ آبدار نے سرکے کی بوتل اٹھائی۔ بوتل چھوٹی تھی مگر اس پہ کوئی ٹیگ نہیں تھا۔ اس نے اپنے گلاس میں تھوڑا سا ڈالا، پھر مصروف سے انداز میں جواہرات کے واٹر گلاس میں انڈیلا، اسے پورا بھرا۔ وہ دونوں ہنوز ایک دوسرے کو دیکھ کر معنی خیز انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ قدرے فاصلے پہ کھڑے ملازم نے بے بسی سے آبدار کو دیکھا، مگر آبی کی ایک گھوری اور وہ چپ رہ گیا۔ آبدار نے معصومیت سے بوتل بند کر کے پرے رکھ دی اور بہت سنجیدگی سے کھانا کھانے لگی، مگر لبوں پہ مسکراہٹ مسلسل تھی۔ دفتر اجازت طلب کر کے احمد اندر داخل ہوا۔ آبدار نے چونک کر سر اٹھایا، پھر خفگی سے اسے اور پھر ہارون کو دیکھا۔ بابا، کیا ڈنر ٹیبل پہ بھی کمپین مینیجر کا ہونا ضروری ہے؟ احمد کو میں نے ہی بلایا تھا، لاؤ پیپرز دو۔ احمد نے مؤدب سے انداز میں پیپر بڑھائے تو انہوں نے اینک ناک پہ جماتے دستخط کیے۔ جواہرات نے گردن اٹھا کر احمد کو دیکھا۔ احمد شفیع، تمہیں ہارون کے لیے میں نے ریکمینڈڈ کیا تھا، امید ہے تم نے ان کو مایوس نہیں کیا ہوگا۔ احمد نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر سر کو خم دیا، گویا شکریہ ادا کیا، پھر ڈیوٹی پہ کھڑی فلپینو میڈ کو مخاطب کیا، سوزین پلیز مسز کاردار کا واٹر گلاس اٹھا لو، اس پہ ڈسٹ ہے، گلاس بدل کر لاؤ۔ آبدار نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا۔ وہ سوزین کا انتظار کیے بغیر خود ہی گلاس اٹھا کر اسے پکڑانے لگا۔ آبی کی آنکھوں میں تلملاہٹ ابھری۔ احمد اسے دیکھے بغیر کاغذ لیے واپس پلٹ گیا۔ وہ معذرت کر کے پیچھے آئی۔ سنو احمد شفیع، لان میں تیزی سے چلتی آئی اور ناراضگی سے اسے پکارا۔ احمد تسلی سے مڑا، جی، میرے ملازموں کی ہمت بھی نہیں ہے کہ میری ڈائننگ ٹیبل پہ مداخلت کریں، تو آپ کو کس نے اجازت دی کراکری ہٹانے کی؟ مس عبید، ہم دونوں کو پتہ ہے آپ نے کیا کیا۔ ایک کڑوا گھونٹ پی کر ذرا سا کھانس کر مسز کاردار یہاں آنا ترک نہیں کریں گی۔ اگر کچھ خراب ہوگا تو آپ کا اور آپ کے والد کا رشتہ۔ وہ منہ میں کچھ بڑبڑائی، مجھے فارسی میں گالیاں ذرا اونچی دیا کریں تاکہ مجھے سمجھ میں آئے۔ اپنے دوست کی جگہ تمہیں مرڈر ہونا چاہیے تھا۔ اس کی شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ آج پھر وہ کسی سیف سادی واک سے واپس آیا تھا۔ نوازش، لیکن وہ صرف مسنگ ہے، امید ہے کہ وہ زندہ ہوگا۔ وہ جو خفگی سے اندر جانے لگی رکی، تو تاوان نہیں مانگا کسی نے؟ نہیں، مگر وہ نیسکوم کا سائنسدان تھا، تھرکول میں کام کرتا تھا۔ ایسا بندہ بذات خود بہت قیمتی ہوتا ہے، تو یقیناً اس کو مقید رکھ کر اس سے قیمتی معلومات نکلوائی جا رہی ہوں گی۔ خیر، یہ صرف ایک تھیوری ہے۔ اور آبدار عبید، جو احمد شفیع پر فاتحہ پڑھ کر جانے لگی تھی اور محض انسانی ہمدردی کے لیے چند سوال پوچھ لیے تھے، ایک دم رک کر اسے دیکھنے لگی۔ تم کہہ رہے ہو کہ وہ تھرکول کا سائنسدان تھا اور اسے کسی نے کہیں چھپا رکھا ہے؟ دل زور سے دھڑکا۔ اوکے، میں آفس جا رہا ہوں، آپ ڈنر مکمل کریں۔ اور آبدار عبید وہیں گمسم کھڑی رہی۔ ایک لمحے نے اسے قید کر لیا تھا، وہ الہام کا لمحہ تھا۔ اس رات انیکسی کے تہہ خانے کی ساری بتیاں جلی تھیں اور اس چھوٹے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ فارس و حنا کرسی پہ بیٹھے تھے، جبکہ زمر میز سے ٹیک لگائے کھڑی حنین کو بتا رہی تھی کہ کس طرح انہوں نے پچھلے 3.5 ماہ میں اس گن کے تمام خریداروں کا پتہ کیا، مگر بے سود۔ جائے وقوع کے آگے پیچھے سی سی ٹی وی کیمرے چیک کروائے، مگر ہر جگہ سے ریکارڈنگ صاف ملتی۔ ایمبولینسز، ایئر ایمبولینسز، پرائیویٹ ڈاکٹر، سعدی کے ہر ممکنہ دوست ایک ایک سے ملے۔ وہ بتائے جا رہی تھی اور حنین سن رہی تھی۔ کیا جنگ میں جانے والے اور پیچھے بیٹھے رہ جانے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ جب وہ خود کو ہاشم میں مصروف رکھ رہی تھی تو یہاں کوئی راتوں کو جاگ جاگ کر ایک ناممکن کام کو ممکن بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاشم، اف، اس نے سر جھٹکا۔ وہ کوئی ٹین ایج کرش نہ تھا کہ حقیقت معلوم ہو جانے پر دل سے نکل جاتا۔ وہ ہنسی خوشی رہنے لگتی۔ وہ تو مرض عشق تھا اور آج بھی پہلے کی طرح جان لیوا تھا۔
فارس دیوار پر لگی جج کی تصویر دیکھ رہا تھا جب وہ حنا نے پکارا، آپ کو ہسپتال یوں جلانا نہیں چاہیے تھا۔ فارس نے سوالیہ ابرو اٹھائی، آپ کو ان دونوں میاں بیوی کو اندر لاک کر کے ہسپتال جلانا چاہیے تھا۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ بہت دن بعد، شاید بہت سالوں بعد، اس نے حنا کو واپس موڈ میں دیکھا تھا۔ پھر آگے ہو کر لیپ ٹاپ کی سکرین اس کے سامنے کی، اسے کام سمجھایا۔ تم یہ کر لو گی؟ شیور، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ زمر کافی بنانے جا رہی تھی، آج پوری رات جا کر ہر چیز فائنل کرنی تھی۔ جاتے جاتے رکی، حنا تمہارے لیے کریم ڈالوں؟ جی بالکل، حنا نے مسکرا کر کہا۔ زمر بھی مسکرا کر سر ہلاتی چلی گئی۔ فارس نے ایک گہری نظر اس پہ ڈالی، دوسری حنین پر، پھر ٹائپ کرتے ہوئے سرسری سا تبصرہ کیا، کسی کی بڑی دوستی ہو گئی ہے؟ حنین نے چونک کر اسے دیکھا، پھر چمک کر بولی، کسی کو بڑی جلن ہو رہی ہے۔ واٹ ایور، اس نے ناک سے گویا مکھی اڑائی۔ حنین مسکرا کر اسکرین کی طرف متوجہ ہوئی۔ سچ شکر کہ دل کی حالتیں راز ہی رہتی ہیں، ورنہ بہت سے لوگ مشکل میں پڑ جاتے۔ اوپر زمر کچن میں کھڑی کافی بناتے ہوئے ندرت سے معمول کی باتیں کر رہی تھی۔ کھڑکی سے قصر کی پشت اور ہاشم کی بالکنی دکھائی دیتی تھی۔ زمر نے رخ بالکل موڑ لیا، کم از کم اگلے کچھ دن تک وہ ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، ورنہ خود پہ قابو رکھنا مشکل ہو جاتا۔ ابھی خود کو تیار کرنا تھا، مضبوط کرنا تھا ایک لمبی اداکاری کے لیے۔ 2 ہفتے بعد، جب ستمبر دم توڑ رہا تھا اور حبس اور گرمی کافی حد تک کم ہو چکی تھی، انیکسی پہ شام پھیلی تھی۔ فارس اپنے کمرے کے باتھ روم مرر کے سامنے کھڑا تھا، آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے ریزر سے آہستہ آہستہ شیو کریم وائپ کر رہا تھا۔ ایک وائپ، دوسرا وائپ، ایک جگہ ہلکا سا کٹ لگا تو وہ رکا، انگلی سے خون کی ننھی بوند کو چھو کر دیکھا، آنکھوں میں وہی سرد مہر سی تپش تھی۔ میں نے تمہیں اپنے چیمبرز میں صرف اس لیے بلایا فارس غازی تاکہ تم وہاں تماشا نہ کرو۔ وہ میز کے سامنے ہتھ کڑی میں کھڑا تھا اور میز کے پیچھے کھڑے جج کپ میں ٹی بیگ کھولتے ہوئے کہہ رہے تھے، اب کہو جو تم نے کہنا ہے اور پھر خاموشی سے غائب ہو جاؤ۔ فارس نے بلیڈ رکھا اور ٹوٹی کھولی، جھک کر ہاتھوں کے پیالے میں پانی بھرا اور چہرے پہ ڈالا۔ ٹھنڈا پانی چہرے کو دھوتا، کچھ چھینٹے آئینے پہ بھی گراتا گیا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بے گناہ ہوں، یہ فیصلہ میرا کیس سننے کے بعد آپ کو کرنا ہے، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرا کیس سنا جائے۔ ہر 14ویں دن کسی قربانی کے جانور کی طرح مجھے کورٹ لا کر ریمانڈ میں توسیع کر دی جاتی ہے، 6 مہینے تک سماعت نہیں ہوتی۔ ہتھ کڑی لگے ہاتھوں کو میز پر رکھے وہ بے بسی بھرے غصے سے کہہ رہا تھا، تاریخ ملے تو پراسیکیوٹر نہیں آتا، کبھی جج غائب ہو جاتا ہے، کبھی ہڑتال ہو جاتی ہے، اور میں 2 سال سے 14 دن کی امید پر جیل میں معلق ہوں۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے باہر نہیں لانا چاہتا، پھر بھی میں تم سب کو ایک موقع دیتا ہوں۔ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر توڑ توڑ کر الفاظ ادا کیے، میرا کیس سنا جائے، ہر ہفتے سنا جائے، غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی نہ کیا جائے۔ جج صاحب، وہ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے سوچ میں گم ڈریس شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا، 3 2 1، اور اوپری بٹن کو کاج میں مکید کرتا اس کی آنکھوں میں وہی سرد سی آگ تھی۔ جج صاحب اپنی کرسی پہ بیٹھے رعونت سے اسے دیکھتے ہوئے چائے کا گھونٹ بھرا، پھر کپ آگے رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگلی دفعہ اگر مجھے پکارنے کی غلطی کرنا تو مجھے یور آنر کہنا، سنا تم نے؟ یور آنر، کیونکہ میں ایک عزت مآب عدالت کا آنریبل جج ہوں۔ سینے پہ انگلی رکھ کر تکبر سے کہا، میں ایک مین آف آنر ہوں، اگر تم سے بات کر رہا ہوں تو اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھو۔ یور آنر، سنا تم نے؟ میں ایک سیلف میڈ آدمی ہوں، ایک دن میں عدالت عظمیٰ کا چیف جسٹس ہوں گا، اور تم جیسے آنر کلر تب بھی جیل میں سڑ رہے ہوں گے۔ تم مجھ پہ رشوت کا کیا الزام لگاؤ گے؟ پیسہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، میں فارس غازی، میں جسٹس سکندر حسین ہوں، میں اپنے آنر کے لیے جیتا ہوں۔ وہ اب کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑا تھا، گرے کوٹ پہنتے ہوئے۔ اس نے اپنے عکس کو دیکھتے کالر درست کیے، پھر پرفیوم کی شیشی اٹھائی، اپنی گردن پہ سپرے کی، لمحے بھر کے لیے آنکھیں بند کی، خوشبو سی ہر جگہ پھیل گئی۔ تو تم پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہو کہ میں مجرم ہوں، اب میری بات سنو۔ ہتھ کڑیوں والے ہاتھ میز پر رکھے وہ کھڑے کھڑے جج کی طرف جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا، میں پتہ ہے کون ہوں؟ میرے پاس دو گنز کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ میں ایک شکاری ہوں اور میں قبر تک اپنے شکار کا پیچھا کرتا ہوں۔ اس لیے یور آنر، تمہیں میں اس کیس سے دستبردار ہونے کے لیے تو کہوں گا ہی، لیکن ایک بات اپنے مالکوں کو بھی بتا دینا۔ بنا پلک جھپکے اس کو دیکھتے ہوئے چبا چبا کر بولا، انہیں کہنا کہ ایک دن فارس غازی باہر ضرور آئے گا، اور اس دن فارس غازی ہوگا جج بھی، جیوری بھی اور جلاد بھی۔ پھر سر کو خم دیا۔ یور آنر، فارس وہ مسکرائے، جس دن میں سپریم کورٹ کے جسٹس کا حلف اٹھا رہا ہوں گا، اس دن بھی تم جیل میں سڑ رہے ہوگے۔
اس نے آنکھیں کھولی۔ اس واقعے کے ایک دن بعد اس نے جج کو کیس سے دستبردار ہونے کی درخواست دے دی تھی۔ جج ہٹ بھی گیا، لیکن سعدی کے ہاتھ ویڈیو لگ جانے کے بعد سعدی نے سارا کھیل ترتیب دیا اور وہی جج دوبارہ اس کیس کی سماعت کرنے لگا۔ فارس نے آہستہ سے کوٹ کا بٹن بند کیا۔ عکس میں اپنے پیچھے زمر آ کھڑی ہوتی دکھائی دی۔ وہ اس کی شرٹ کے کالر کو دیکھ رہی تھی۔ تم ٹائی کیوں نہیں پہنتے؟ فارس نے چہرہ موڑ کر انہی سر تپتی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیونکہ ٹائی مجھے پھانسی کے پھندے کی طرح لگتی ہے، اور فارس غازی تو ایسی باتیں کیا کرتا تھا، لیکن آج سے پہلے اتنا درد۔ زمر نے نگاہیں چراتے سر جھٹکا۔ وہ سیاہ ڈریس میں بال ہاف باندھے کھڑی تھی۔ تم تیار ہو؟ پوری طرح، وہ کہتے ہوئے چابیاں اٹھائے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ہال میں وسیع پیمانے پر ڈنر ٹیبلز لگی تھیں۔ ہائی کورٹ، بار ایسوسی ایشن کے ممبرز، ججز، سینئر وکلاء، پراسیکیوٹرز سب شامل تھے۔ ایک بھورے سوٹ والا شخص جو وکیل نہیں تھا مگر جس طرح آگے پیچھے ہدایات دے رہا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ جو ڈنر بظاہر جسٹس سکندر کی طرف سے ہائی کورٹ کا جج مقرر ہونے کی خوشی میں دیا گیا ہے، اس کا فنڈ کرنے والا یہی امیر آدمی ہے۔ ایک میز پر زمر یوسف کھڑی تھی، سیاہ لباس اور ہلکی جیولری کے ساتھ، مسکراتے ہوئے اور جسٹس سکندر کو مبارکباد دے رہی تھی۔ آپ آج کل نظر نہیں آ رہی۔ سادی والی تلخی بھلائے کہ یہ تو کچہری کا روز کا معمول تھا، وہ مسکرا کر پوچھ رہے تھے۔ جاب ختم ہونے کے بعد کچھ ماہ پرائیویٹ پریکٹس کی تھی، کچھ دن سے وہ بھی چھوڑ دیے، آج کل ہاؤس وائف ہوں۔ مسکرا کر ساتھ سوٹ میں ملبوس ہینڈسم سے فارس کی طرف اشارہ کیا تو جسٹس صاحب اس کی طرف مڑے۔ ایک معنی خیز مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ معلوم پڑتا ہے کہ شکاری نئی زندگی شروع کر چکا ہے۔ گڈ۔ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ فارس کھلے دل سے مسکرایا، بڑا ہوا ہاتھ تھاما۔ کر تو چکا ہوں، لیکن انسان اپنے ماضی سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ جسٹس صاحب کی آنکھوں میں دیکھ کر اضافہ کیا۔ یور آنر۔ گڈ گڈ۔ انہوں نے سر اس بات میں ہلایا۔ ہماری دعوت قبول کرنے کا شکریہ۔ خوشی ہوئی تم سے دوبارہ مل کر۔ مجھ سے زیادہ نہیں ہوئی ہوگی، اور بہت مبارک ہو آپ کو یور آنر۔ بالآخر آپ کو وہ سب ملنے جا رہا ہے جس کے آپ مستحق ہیں۔ جج صاحب نے سر کے خم سے شکریہ وصول کیا۔ فخر سے ارد گرد پھیلی تقریب اس عزت اور وقار کو دیکھا جو ہر ایک کی آنکھوں میں ان کے لیے تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا شکاری، ایک دن ہم سپریم کورٹ بار میں ملیں گے۔ فارس ہلکا سا ہنس دیا۔ اور ہاں، تمہارے بھانجے کا افسوس ہوا۔ لگتا ہے اس نے اپنے قد سے بڑے دشمن بنا لیے تھے، مگر تم اپنا خیال رکھنا۔ کالر جھاڑے اور آگے بڑھ گئے۔ ان سے ہاتھ ملانے کے لیے بہت سے لوگ منتظر تھے۔ طویل میز کے گرد بیٹھے افراد اب اٹھ کر بوفے ٹیبل کی طرف جا رہے تھے۔ زمر اپنی جگہ سے اٹھی۔ چند وکلاء حد سماعت میں بیٹھے تھے، سو شائستگی سے فارس کو مخاطب کیا۔ آپ کو کچھ لا دوں؟ میں آ رہا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ اٹھا۔ وکلاء برادری کو یاد تھا کہ وہ مرڈر ٹرائل کے تحت 4 سال جیل میں رہا ہے۔ یہ بھی یاد تھا کہ زمر نے اس کے خلاف گواہی دی تھی، اور اکثریت کو اس کے گناہگار ہونے کا یقین بھی تھا، مگر مقدمے، جیل پیشیاں، یہ اس کمیونٹی میں اتنا عام تھا۔ خود ہر ایک پہ اتنے کیسز تھے، اتنے کیسز میں اس نے ایک دوسرے کو پھنسا رکھا تھا کہ عام لوگوں کی نسبت ان کو اس بات سے فرق کم پڑتا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے بوفے ٹیبل تک گئے۔ فارس نے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ مجھے آپ نہ کہا کریں، میں صداقت تھوڑی ہوں۔ زمر نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ مسکرایا تھا، وہ نہیں مسکرائی۔ چپ چاپ کھانا ڈالنے لگی۔ وہ ڈل لگ رہی تھی۔ دفتر نے ایک ویٹر وہاں سے گزرا اور ریموٹ اٹھائے۔ اس نے باری باری ریسٹورنٹ میں لگے ہر ٹی وی اسکرین کا چینل بدلا، ایک مخصوص چینل سیٹ کیا اور آواز اونچی کر دی۔ پھر سر جھکائے فارس کے قریب سے گزرنے لگا تو فارس نے اس کی جیب میں لپٹے ہوئے نوٹ رکھے اور کندھے کو ہلکا سا تھپکا تو وہ آگے بڑھ گیا۔ فارس نے نظر اٹھا کر سی ٹی وی کیمرے کو دیکھا جس کا رخ اس طرف نہیں تھا، اور مسکرایا۔ آج کی شام یور آنر کے نام۔ وہ دونوں واپس طویل میز پہ آ بیٹھے تو جسٹس سکندر ان کے سامنے مگر چند کرسیاں چھوڑ کر بیٹھے تھے۔ وقار سے کھڑی گردن اور فخر سے اٹھے کندھے کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے، میں آپ کو بتاؤں جسٹس اسید، ایسے موقع ہر شخص کے کیریئر میں آتے ہیں، لیکن حلال کا ایک لقمہ جو آپ اپنی اولاد کے حلق سے گزارتے ہیں، اس کا کوئی نعم و بدل نہیں۔ وہ کہہ رہے تھے اور باقی افراد نے ہر شے جاننے کے باوجود بھی سر دھنا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتا ہے شیر کا ایک دن۔ فارس نے مسکراتے ہوئے گلاس لبوں سے لگایا۔ جسٹس صاحب اپنا فکرہ پورا نہیں کر سکے کیونکہ زمر نے کانٹا زور سے پلیٹ میں گرایا تھا۔ او گاڈ! چہرہ موڑے وہ اتنا اونچا بولی کہ چند لوگ اسے دیکھنے لگے، پھر اس کی نگاہوں کے تعاقب میں ٹی وی اسکرین کو دیکھا اور ریسٹورنٹ کے اس ہال میں 3 ٹی وی اسکرینز نصب تھے، یہ بڑی بڑی صاف اور واضح اسکرینز، اور سب لوگ اب مڑ مڑ کر ان پر چلتی نیوز دیکھ رہے تھے۔
نیوز کاسٹر حسب معمول حلق پھاڑ پھاڑ کر اونچا اونچا کہہ رہی تھی۔ یہ ویڈیوز کچھ دیر پہلے انٹرنیٹ پہ پوسٹ ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی وائرل ہو گئی ہیں۔ ہم آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ ویڈیو میں موجود سیاہ کوٹ والے شخص کی شناخت ہائی کورٹ جج جناب جسٹس سکندر شاہ کے نام سے ہوئی اور ریسٹورنٹ میں سناٹا چھا گیا۔ جسٹس سکندر ہاتھ میں گلاس پکڑے سن سے گردن اٹھائے وہ ویڈیوز دیکھ رہے تھے۔ ایچ ڈی کوالٹی کی صاف اور واضح ویڈیو جس میں اسٹڈی ٹیبل کے سامنے ایک کرسی پہ او سی پی صاحب نظر آ رہے تھے اور تیز تیز کاغذ پہ کچھ لکھ رہے تھے۔ ان کے سر پہ جسٹس صاحب کھڑے تھے اور غصے سے کچھ کہہ رہے تھے۔ آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی تھی مگر آواز کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ جیسے ہی او سی پی نے کاغذ اور قلم رکھا جج نے جواباً اس کے سر کے پیچھے کھڑے تھے اور کیمرے میں بہت واضح نظر آ رہے تھے۔ ایک دم او سی پی کی گردن میں بازو ڈال کر ان کو جکڑا اور اس سے پہلے کہ وہ ان کا ہاتھ ہٹا پاتے جج نے ایک سرنج اس کے کندھے پہ گاڑی۔ او سی پی مزاحمت کر رہے تھے، ان کا بازو ہٹاتے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے لیکن پھر ان کا جسم ڈھیلا پڑتا گیا، گردن ایک طرف لڑک گئی۔ جج نے سرنج میں ڈالی، کالر جھٹکے او سی پی کا سر کاغذ پہ رکھا، بازو درست کیے جیسے وہ لکھتے لکھتے سو گئے اور جانے کے لیے مڑ گئے۔ یہ ایک طویل ویڈیو میں سے کاٹا ہوا ایک ننھا سا کلپ تھا جس کی قیمت سعدی یوسف نے فارس غازی کی بریت لگائی تھی۔ اب وہی کلپ ریسٹورنٹ میں ایک نیشنل ٹی وی چینل پہ چل رہا تھا اور جسٹس سکندر کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ پھر لوگ مڑ مڑ کر ان کو دیکھنے لگے، حیرت سے، شوق سے اور ایکسائٹمنٹ سے۔ ان کا الٹا رکھا موبائل مسلسل وائبریٹ ہونے لگا۔ ڈنر کے فنڈز نے جلدی سے ویٹر کو اشارہ کیا اور اب اس سے پچھلے دروازے کا پوچھ رہا تھا۔ جسٹس سکندر ایک دم اٹھے، کسی سے بھی نگاہ ملائے بغیر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھے۔ دو وکلا ان کے ساتھ لپکے۔ فارس غازی نے زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ گلاس سے مزید ایک گھونٹ بھرا اور دلچسپی سے ارد گرد پھیلی افراتفری دیکھی۔ جسٹس سکندر نے بیرونی دروازے کے باہر قدم رکھا تو نیچے سڑک پہ رپورٹرز تھے، ان کے کیمرے، فلیش کی چمکتی لائٹس، مائکس کی قطار۔ پریشان حال سا مینیجر کہہ رہا تھا، سر ہمیں نہیں معلوم ان کو کس نے بلایا ہے ادھر۔ اندر ٹیک لگائے بیٹھے فارس نے گلاس سے آخری گھونٹ بھرا، اس کے لبوں پہ سرد سی مسکراہٹ ہنوز جمی تھی۔ جسٹس سکندر کو کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، وہ سر جھکائے زینے اتر رہے تھے۔ اے ایس پی آج رات ایک لڑکے کو غائب کرنا ہے، ہسپتال کا نام بھیج رہا ہوں مگر پہلے اس کا آپریشن ہونے دو۔ ڈاکٹر توقیر بخاری کو بھی ادھر بلا لو، لڑکے کو زندہ سلامت نکالنا ہے۔ گارڈز میڈیا کے نمائندوں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے مگر یکے بعد دیگرے مائک ان کے چہرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کیا آپ اس ویڈیو کی تصدیق کرتے ہیں؟ کیا انٹرمیڈیٹ بورڈ کے آفیسر کانفیڈینشیل پریس کی جان لینے والے آپ ہی تھے؟ میرے بس میں ہوتا تو اس لڑکے کو وہیں ختم کروا دیتا لیکن دوستوں کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ ارے نہیں، فکر مت کرو، کسی کو علم نہیں ہوگا، ہو بھی جائے تو وہ متوسط طبقے کے لوگ معمولی ہیں، ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، جانے دو۔ اے ایس پی بہت دیکھے ہیں فارس غازی جیسے۔ ان کا ذہن کہیں پیچھے جا رہا تھا، وہ چہرہ جھکائے اپنے ساتھیوں کے میت میں ہجوم سے نکل رہے تھے۔ ساتھی وکلا اور گارڈز بامشکل رپورٹرز کے درمیان سے رستہ بنا پا رہے تھے۔